MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ یہ مبارک مجلس ہے جس میں کچھ باتوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ رمضان معنی میں ہو جائے جس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت کے اعتبار سے رمضان کی اہمیت اور رمضان کا جو اسپیشلٹی ہے اس کو بیان کرتے تھے، اور صحابہ اس اعتبار سے اپنے رمضان کو گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ الحمدللہ ابھی تقریباً 8 روزے ہو گئے، اس کا مطلب جو ہے 25% رمضان ہم سے نکل گئے۔ آج 9ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بہتر انداز سے اور خیر کے ساتھ اور مزید رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو مکمل فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ تربیت بھی فرمائے اور مغفرت بھی فرمائے، جنتوں میں داخل۔ اب یہ 8 روزے جو گزرے ہیں ہمارے، تو اس میں ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟ اب بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بھائی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اب یہ روزہ اور یہ نماز، یہ ہماری زندگی پر کیا امپیکٹ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ رمضان کی خصوصیات کے اعتبار سے جو خصوصیات ہیں، کیا ان خصوصیات سے ہمارا کچھ اس میں فائدہ ہوا ہے، نہیں ہوا؟ آج اس میں وہی غور کرنا، ہم کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہم اپنی طرف اپنے اعتبار سے سوچیں۔ پہلے ہم رمضان کی خصوصیات کیا ہیں ذرا اس کی طرف آتے ہیں۔ رمضان صرف سے ہم رمضان سمجھتے ہیں، اور رمضان کے لیے زیادہ بھائی روزوں کا مہینہ، یہ تراویح کا مہینہ، لیکن رمضان کو اگر ہم دیکھیں تو احادیث سے ہمیں 10 خصوصیات ثابت ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 10 خصوصیات رمضان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں معلوم۔ پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ جو ہے شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ، اور روزوں کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں اس کو سردار بنا دیا، اسی کو اس کو سید الشہور بھی کہا گیا، مہینوں کا سردار۔ ہمارے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے، تو 12 مہینوں میں سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عطا کیا، اور جیسے اس سے پہلے میں بتایا کہ 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر تو کیا ہے سورہ توبہ میں، 12 شہرا، 12 مہینے اللہ نے بنائے، لیکن ان 12 مہینوں میں کسی مہینے کا اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا سوائے رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اسی سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کا اللہ نے نام لیا ہے۔ تو اب اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نیکیوں کو اللہ نے بڑھا دیا، جیسے رمضان کی بہت ساری خصوصیات جس سے پہلے بھی ہم ذکر کیے کہ جو ہے رمضان کے اندر سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، اور جو ہے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اعمال جیسے ایک حدیث میں بات آتی ہے، جو ایک فرض 70 فرض کے برابر، اور جو ہے ایک نفل ایک فرض کے برابر جو ہے، اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اعمال کی مضاعفت، اعمال کا اجر بڑھا دینا، یہ کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح جو جنت مزین کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حوروں کو تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، فرشتے اور جو ہے فرشتے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں کہ روزے دار کے لیے۔ یہ بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس میں جو بات ہمیں دیکھنی ہے کہ اب ان اعمال کے اندر ہم نے کہاں کچھ زیادتی کی ہے؟ کیا ہمارے اعمال
رمضان سے پہلے بھی وہ جو تھے کیا رمضان میں بھی وہی ہیں یا اس میں کچھ جو ہے ہم آگے بڑھے ہیں؟ روزے تو فرض ہیں، رکھنا ہی رکھنا ہے، نہیں رکھے تو گنہگار۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں تو قضا کرنا، جو قضا نہ کرے وہ فدیہ دینا، یہ تو فرض ہے۔ اب اس فرض کے علاوہ ہم جو ہے اس ماہ کے اندر اجر کو پانے کے لیے، ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم کون سے کام ہم کر رہے ہیں، ذرا اس پر میں غور کروں، کیونکہ میں معلوم ہے یہ جو ہے عام دنوں کے اندر جو اجر ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اسے دگنا تگنا کر دیتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے 70 گنا زیادہ کر دیں۔ تو اب اس کے لیے کیا ہم کوئی کوشش کی، ہمارے نوافل میں کثرت آئی؟ عام طور پہ صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے، اب فرض کے ساتھ ساتھ یہ سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر عام دنوں میں ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھ رہے ہیں؟ اب ان چیزوں کے میں غور کرنا، کیونکہ اجر کی زیادتی، یہ مہینہ ختم ہو گیا تو پھر وہ سیزن ختم ہو گیا۔ اب یہ ایسے جو پر لگا کے اڑ جاتے ہیں، دیکھ ابھی رمضان شروع ہوا 8 دن ہو گئے، اب پھر کیا ہوگا، ارے آخری عشر آ گیا بھائی، شب قدر کی راتیں آ گئی، پھر شب قدر کی راتیں شروع ہوں گی، ایسے ہی ختم ہو جائیں۔ تو اسی وجہ اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ بڑے گنتی کے جو تھوڑے سے دن ہیں، ذرا صبر کرو اس پر، ذرا مشقتیں اٹھاؤ، ذرا مجاہدہ کرو، ذرا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب لانے کی کوشش کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ یہ وہ سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ سے رحمتیں، برکتیں، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ سیزن ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں انسان خاشیس رہے اور اس اعتبار سے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یہ شہر القرآن ہے۔ یہ جو رمضان کے جو نام دیے گئے ہیں نا خصوصیات کے اعتبار، ان کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو شہر الصیام، روزوں کا مہینہ۔ روزے ہم دوسرے مہینوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ نفل ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے نا، ہر پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، مہینے کی 3 روزے 13، 14، 15 رکھتے تھے، یہ آپ کا نارمل روٹین تھا۔ لیکن اب اس مہینے کے اندر پورا مہینہ آپ کو روزے دار رہنا ہے، اور اس کا مقصد بھی پچھلے درس میں آ چکا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے۔ اب وہ ڈر کیسے آتا ہے؟ وہ ڈر کیسے آتا ہے؟ جب انسان ڈرنا چاہے تو کہیں بھی ڈر سکتا ہے، لیکن روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈر کو پیدا کرنا، یہ جو اس کا مقصد ہے۔ تمہارا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تمہارا جو ہے پریشان رہنا بھوک اور پیاس سے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی دلوں کے اندر آ جائے۔ اب وہ کیسے آتا ہے؟ کہ روزے کے اندر جو آٹومیٹک جو یہ تقوی آتا ہے، انسان سوچے بغیر بھی اس کے شعور میں، اس کی کانشیس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رہتا ہے۔ کیوں؟ اب ایک انسان جو ہے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اب بھوک لگ رہی ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا بھی موجود ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس مٹانے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، بند کمرے میں ہے۔ اب ایسی صورت میں انسان جو روزے دار ہے، کیا وہ کھائے گا؟ قطرہ پانی پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا بھائی، بھوک بھی تو ہے نا۔ صرف ایک ہی چیز دماغ کے اندر رہتی ہے، کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ جو دیکھ رہا ہے نا، تصور جو ہے نا، یہی تصور تقوی کا، یہی تصور تقوی کا۔ اب ہر دن انسان پر یہی ذہن، یہی چیز غالب رہے، یہی جو ہے اس کا جو ہے پریشرائز رہے اس کے دماغ میں، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو یہ کیا ہوتا؟ پھر یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے روٹین کے کاموں کے اندر بھی ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو ہے جو حلال چیزیں ہیں اللہ نے اس کو بھی حرام ٹھہرا دی ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، شوہر بیوی کے تعلقات حلال ہیں، وہ بھی اللہ نے حرام ٹھہرا دیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ٹریننگ ایسی ہو جائے، 30 دن کی ٹریننگ، کہ رمضان کے بعد صرف حرام چیزوں سے بندہ رکنا شروع ہو جائے۔
صرف حرام چیزوں سے. اللہ یہ چاہتے ہیں اگر آ گیا نا ہماری زندگی میں تو پھر ہم جو ہے تقوی والے بن گئے, ہم کامیاب ہو گئے, روزہ ہمارا قبول ہو گیا. یہ روزوں کی قبولیت, اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ عمل قبول ہوا نہیں قبول ہوا یہ چیک کرنے کے لیے ایک جو تھرمامیٹر ہے, جو قبولیت کا میٹر. وہ کیا ہے کہ وہ عمل کے بعد اگر انسان کو مزید عمل کی توفیق ملتی ہے, مزید جو ہے وہ کام کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کو جو ہے اس میں سکون محسوس ہوتا ہے ان اعمال کے اندر, ان نیکیوں کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو پچھلے جو عمل جو کیا نا اللہ نے اس کو قبول کر لیا, جس کی وجہ سے اسے آگے توفیق مل گئی. اب رمضان ہمارا روٹین کا چل رہا, بھائی سب روزے رکھ رہے ہیں, میں روزے رکھ رہا ہوں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بھائی کیا کروں, روزہ رکھ لیا. ارے میرے گھر کے پورے لوگ روزہ رکھتے ہیں, میں روزہ نہیں تو کیسا, کیا بولیں گے, میرے دوستاں پورے روزہ ہیں, میں نہیں رکھا تو کیسا. تو اب اس اعتبار سے انسان رکھ رہا ہے تو کوئی اس کا جو ریفلیکشن نہیں آتا اس کی زندگی کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے اس روزے کو روزہ سمجھ کے نہیں رکھا, روزے کا مقصد ہی نہیں جانا. اب ایسے لوگوں کا روزہ قبول اگر نہیں ہوا تو پھر آگے بھی جو ہے اس کو عمل کی توفیق نہیں ملتی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ماشاءاللہ مسجد بھری رہتی, رمضان ختم ہوتی, عید کی نماز کے بعد جو رخصت ہوتے ہیں پھر عید کو نظر آتے ہیں, یہ عید والے مسلمان روزے رکھتے ہیں, تراویح بھی پڑھے, رمضان پوری رمضان تراویح پڑھے, اس کے بعد کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ دلیل کیا ملتی ہے ہمیں, کس چیز کا سمبل ہے, کس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ اعمال جو ہوئے اس بغیر مقصد کے ہوئے. اگر مقصد کو جان لیتے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو قبول بھی فرماتے, اس اعتبار سے ان کا عمل بھی ہوتا, پھر انہیں مزید توفیق بھی ملتی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ ماہ سیام ہے, اور دوسری چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ماہ قیام بھی بنایا. رات میں قیام کرنا تراویح کی شکل میں, تہجد کی شکل میں, وطر کی شکل میں, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مزید اعزاز دیا. جبکہ قیام جو ہے یا عام طور پر اللہ کے رسول سنت ہے, ہر رات اللہ کے رسول قیام کرتے تھے. شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں آپ نہیں اٹھ پاتے, کیونکہ ہر رات آپ 11 رکعت پڑھتے, کوئی رکعت آپ اٹھ نہیں, کوئی دن کوئی رات آپ اٹھ نہیں پاتے, مرض کی وجہ سے یا تھکن کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں اٹھتے, تو آپ کیا کرتے, دن میں جو ہے اس کی قضا کرتے, 11 رکعت کی جگہ آپ 1 رکعت بڑھا دیتے, 12 رکعت, کیونکہ وطر جو ہے رات میں ادا کریں, فجر سے پہلے وطر ادا کریں. فجر سے پہلے وطر ادا نہیں کیے تو پھر وہ اس کے اندر ایڈیشنل 1 رکعت بڑھ جاتی ہے دن کے اعتبار, تو 12 رکعت ادا کریں. یہ تو روٹین تھا. خصوصیت کے ساتھ رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی فضیلت میں بتلائی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا. کئی لوگ بھائی سنت اتنا بول کے چھوڑ دیتے, یہ سنتیش نہ جو بولتے ہیں نا, در حقیقت جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو انہوں نے ڈیگریڈ کر دیا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب دماغ میں اگر یہ بات اگر آئی بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ضروری چیز نہیں ہے, تو پھر یہیں سے خرابی پیدا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بھی کیا, جو عمل بھی امت کو بتلایا, اس میں خیر ہے, اس میں بندے کا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بڑے جو ہے آپ شدید تمنا کرنے والے تھے, کوششیں کرنے والے تھے کہ میری امت کا ہر بندہ جنت میں جائے, میری امت کا ہر بندہ میرے ساتھ جنت میں رہے. اسی وجہ سے کئی اعمال آپ بتلائے کہ جی یہ کام کرنے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا, میرے ساتھ رہے گا, ساتھ مل کر رہے گا, فلاں کام کرنے والا فلاں کام کر. تو
آپ کی حرص یہ تھی، آپ کی تمنا یہ تھی کہ اس امت کا ہر فرد جنتی بن جائے، جنت میں آ جائے، اور جنت میں اگر جائیں گے تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، صحابہ سے ملیں گے۔ بعض صحابہ جو ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ جنت کی تمنا آپ کو ہے، کہا کہ بالکل ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے، تو ہم بولیں گے وہاں پر جنت کی نعمتیں ہیں، وہاں پر جو خوبصورت عورتیں ہیں، حور العین ہے، فلاں ان نعمتوں کے پیچھے ہم گھومیں گے۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں میرے لیے یہ کافی ہے کہ جنت میں میرے پیارے رسول سے ملاقات ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے، ان کے ساتھ رہوں گا، ان کا دیدار مل جائے گا۔ اس سے بڑھ کر جو میرے لیے نعمت، یہ جو نعمتیں جو بتائی جا رہی ہیں نا، یہ بڑی نہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خاص کر اس رمضان کے اندر، آپ قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی برابر، تم لوگ بھی قیامت کرو، قیام کرو، تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میں رات بھی بتایا، اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے روزے سے جوڑ دیا۔ روزے سے گناہوں کی معافی ہے، یہ تراویح سے بھی گناہوں کی معافی، بہت بڑا اجر ہے۔ اب انسان جو ہے کوشش کرے کہ جتنا کچھ ہو سکے اور رات میں قیام کرے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس میں اور ایک اجر مل جاتا ہے اس کو۔ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، جو انسان امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، امام جب تک تراویح پڑھاتا ہے اس وقت تک ہم اور آپ بھی تراویح پڑھیں، اور پھر وہاں سے واپس ہوں امام کے ساتھ، تو رات بھر نماز پڑھنے کا اللہ اجر، ہم پڑھتے ہیں گھنٹہ سوا گھنٹہ، اور لکھا جاتا ہے اجر ساری رات، اللہ تعالیٰ بونس میں ساری رات دیا۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ رمضان جو ہے شہر القرآن، کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مرتبے کو ایلیویٹ کیا، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل۔ تو اب ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن سے خاص طور پر اس رمضان کے اندر زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسرے دنوں میں ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، کم سے کم رمضان میں قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ قرآن نہیں سیکھے، رمضان میں قرآن سیکھنے والے بن جائیں۔ پڑھتے ہیں لیکن صحیح انداز سے نہیں پڑھتے ہیں تو تجوید سے پڑھنے والے بن جائیں، اور پڑھتے ہیں الحمدللہ، تجوید سے بھی پڑھتے ہیں، تو اب قرآن کے اندر ہے کیا اس کو سمجھنے والے بنے، ترجمے سے ترجمہ پڑھیں یا سنیں، روزانہ ترجمے کا ایک روٹین بنا لیں۔ اب رمضان میں اب 30 دن روٹین بنا لے سننے کا، ترجمہ پڑھنے کا، تو اب یہ روٹین جاری رہیں گی انشاءاللہ، رمضان کے بعد جاری ہو جائیں گی۔ تو اب انسان اگر ایک سال بھی اگر ایک صفحہ بھی اگر ترجمہ اگر وہ پڑھ لے، روٹین بنا لے، تو چند ہی مہینوں کے اندر یہ سال گزر نہیں پائے گا، تقریباً اس کو قرآن کا علم آ جائے گا کہ قرآن کے اندر کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، جنت میں لے جانے والے کون سی چیزیں ہیں، جہنم میں لے جانے والے کون سی چیزیں ہیں، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جہنم کے عذاب کیا ہیں، رسولوں کی دعوت کیا تھی، آخرت کے اندر کیا کچھ ہوگا، اللہ کی توحید کیا ہے، یہ سب چیزیں اس کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ کیوں؟ وہ قرآن کو اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، سمجھا ہے۔ اور اس کے بعد کا جو مرحلہ کیا ہے، قرآن پر غور کرنا، صرف سمجھ کے خاموش نہیں پڑ جانا، اس پر غور کر کے عمل کے لیے آگے بڑھنا، تدبر اور عمل، یہ چیز اصل چیز ہے جو اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ اور اس یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبریل آتے تھے، ہر رات، اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے، اور وہ جبریل اللہ کے رسول کو سناتے تھے۔ قرآن کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا، قرآنی آیات، قرآنی احکام کے بارے میں۔ پھر فائنلی جو ہے، جو آخری جو رمضان تھا اللہ کے رسول کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف کیے، اور یہ جو ہے رمضان اور قرآن بھی 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا جبریل کے ساتھ، کیونکہ یہ فائنل مرحلہ تھا، اور امت کے سامنے قرآن کا فائنل ایڈیشن پیش کرنا تھا۔ تو اس کے اندر کوئی نسخ تھا، کوئی ناسخ منسوخ تھے، کوئی وہ آیات جو ہے جن پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کو موقوف کر دیا تھا، ان سب چیزوں کو جو ڈسکشن کیا گیا، اور آخری جو ہے فائنل ایڈیشن اس رمضان کے بعد 10 ہجری میں
یہ فائنل ہوا، اس کے بعد امت کے سامنے قرآن کو پیش کر دیا گیا۔ تو یہ ہے ماہ قرآن۔ اور تیسری چیز کیا ہے جس سے ہم تھوڑا سا غافل ہیں، وہ یہ کہ یہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ صبر کا مہینہ کیسے؟ بھوک لگ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ پیاس لگ رہی ہے، اب آخری وقت ہے، پیاس سے حلق جو ہے سوکھتا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ اور صوم جو ہے، صوم کا مطلب بھی رک جانا، صبر کر۔ صوم کا ایک مطلب کیا ہے؟ صبر۔ تو ماہ سیام شہر السیام کی شہر الصبر۔ اب یہ کھانے پینے سے جب ہم صبر کر رہے ہیں تو یہ تجھے وہ چیز ہے جس سے ہمیں صبر کرنا ہی ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں بے صبر آ کے کچھ پی لیا، کچھ کھا لیا، یا شوہر بھی جو تعلقات ہو گئے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جن چیزوں سے ہمارا اجر کم ہو جاتا ہے اس کی طرف جو ہے ہم توجہ نہیں دیتے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو ہے روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، شریعت کے خلاف کی باتیں، جو جہالت کی باتیں اس کو نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، غلط کاموں سے وہ رمضان کے اندر توبہ نہیں کر لیتا، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اور ایک اور حدیث میں بات آتی، کئی لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے پاس ان کو لکھا جاتا ہے کہ بھئی بندہ صبح سے لے کر صبح 6 بجے سے لے صبح 5 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک، غروب تک یہ بھوکا رہا، یہ بندہ سے پیاسا رہا۔ فرشتے اتنا لکھتے ہیں، بس اتنا ہی، روزے دار نہیں، روزے کا کوئی اجر نہیں۔ کیوں؟ جیسے کہ روزہ رکھ کر بھی اس کے روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ روزہ رکھنے سے پہلے، رمضان سے پہلے وہ غلط کام کرتا رہا، معصیتوں میں، گناہوں میں ڈوبا رہا، اب روزہ رکھ کر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے میں بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، رمضان میں بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر یہ رمضان اس کے لیے چینجیبل نہیں ہوا، رمضان اس کے لیے جو کوئی اندر سے جو اس کو جو ہے چینج نہیں کیا، تو پھر اس کا جو ہے یہ رمضان نہیں رہا۔ تو اب اس کے لیے بھی صبر چاہیے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو جو ہے ماں کی گالی دیا، اب غصہ آ جا رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب میں وہ صرف آپ کی ماں کی گالی دیا تو آپ کے ماں باپ، اس کے دادا دادی، سب کو ملا کو دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کیا؟ نہیں دیتا، میں روزے سے ہوں بھائی، نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی فَإِنْ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی انسان اگر ایک روزے دار سے اس کو گالی دیا، اس کو تکلیف دیا، اس کو جو ہے اس سے جھگڑا کرنے کے لیے آیا، مارنے کے لیے آیا، تو اب جواب میں یہ کیا کہے؟ جواب میں جو وہ ایک مکہ مارے تو 2 مار دے، وہ ایک گالی دے تو 2 ڈبل گالی دے؟ نہیں، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اب یہ بندہ جو روزے دار بندہ یہ کہہ دے، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار، میں روزے کی حالت میں یہ نہیں کر سکتا، وہاں سے ہٹ جائے، ادھر موقع ہی نہ دے، جھگڑا بڑھنے کا جو وہ سچویشن پیدا نہ کرے، کیونکہ ایسے موقعوں پر جو ہے شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا روزے کا اجر ختم ہو جائے۔ روزے کا اجر بہت بڑا، روزے کا اجر بہت بڑا، آپ کو معلوم ہے روزے کا اجر کیا ہے؟ کون بولی؟ روزے کا اجر کیا ہے؟ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا ریوارڈ کیا ہے؟
ہر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان جو بھی گڈ ڈیڈ کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، وہ ایک عمل اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 عمل کا اللہ تعالیٰ کم سے کم اللہ ریوارڈ دیتے ہیں، 10 حسنہ کم سے کم. لیکن وہ اس سے اللہ بڑھا کر کہ وہ کس کیفیت سے رکھا ہے، اللہ کے ڈر سے، کس انداز سے رکھا ہے، اللہ کے طریقے کے مطابق جو عمل جو کیا ہے، تو اس کا خشوع و خضوع، اسی کیفیت وغیرہ سے جو ہے وہ ریوارڈ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ 700 تک پہنچ جاتا. یہ ایک عمل اور لکھا جاتا اکاؤنٹ میں آپ 700 عمل کیے، 700 ریوارڈ. یہ نارمل جو ہے گڈ ڈیڈس کے لیے، حسنات کے لیے. لیکن روزے کے لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے. روزے کوئی اجر نہیں ہے، روزے کوئی ریوارڈ نہیں، پھر کیا ہے؟ 700 بھی نہیں، پھر کیا؟ تو رب کریم نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي، روزہ جو رکھتا ہے بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اب دوسرے اعمال کے اللہ کے لیے نہیں کرتے ہم، صرف روزے کو اللہ نے کیوں فرمایا میرے لیے؟ دوسرے اعمال کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے. لگتا آپ آگے تراویح پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ بھائی پورا رمضان بچہ پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھا بھائی. اب کسی کا مقصود یہ ہو کہ وہ لوگ تعریف کریں، پورا رمضان بچہ جو ہے نمازی رہا، پہلی صف میں رہا. اگر یہ نیت اگر آ گئی تو وہ نماز جب پڑھنا جو ہے مہینہ بھر کا کیا ہوا، سب چلے گیا پانی میں، کوئی اجر نہیں، ریاکاری اللہ کے لیے نہیں ہوا. تو دوسرے اعمال کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، مقصد دوسرا ہو سکتا. لیکن روزے دار جو حقیقت میں روزہ رہتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے رہتا، کیونکہ ایک راز ہے. روزہ کیا ہے؟ بندہ اور رب کے درمیان میں ایک راز ہے، ایک سیکریٹ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. حقیقت میں آپ روزے دار ہیں نہیں، آپ کی بیوی بھی نہیں جانتی، بھائی بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، بیٹا بھی نہیں جانتا، باپ بھی نہیں جانتا. ایک راز ہے، حقیقت میں روزے دار بندہ ہے نہیں ہے. اگر حقیقت میں روزے دار اگر ہے تو وہ صرف اللہ سے ڈر کر رکھا اس. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ کیا میرے لیے ہے، میں ہی جانتا ہوں اس نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا. جب اس نے میرے لیے رکھا ہے تو پھر بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا. اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دلوائے. دوسرے اعمال کو اللہ نے کہا کہ فرشتے لکھو، اب فرشتے لکھتے ہیں بھئی یہ بندے کو اس نے یہ عمل کیا تو اس کو 10 نہیں کیا، نہیں یہ اس نے اچھے انداز سے کیا ہے تو پھر 100 نہیں کیا، نہیں اس نے اچھی کیفیت سے کیا ہے، حضور کی سنت کے مطابق کیا ہے، تو بڑھتے بڑھتے 700 تک بھی فرشتے لکھ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن روزہ فرشتوں کا حکم دے صرف یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، بس پھر اجر امید دوں گا. تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نہیں. جب اللہ تعالیٰ روزے کا اجر خود دیں گے تو پھر یہ 700 کیا، 7,000 کیا، 70,000 کیا، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت عظمت والے ہیں، بڑا عظیم اجر رہے گا، بڑا ہی بہترین، ہمارے تصور سے زیادہ ریوارڈ رہے گا انشاءاللہ. اب اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں اور جو ہے اس روزے کی حالت میں ہم صبر کریں، خاص طور پر قیام کے لیے. اب ہمارے پاس بعض مسجدوں کے اندر تراویح 20 منٹ میں 25 میں ہو جاتی ہے، 11 تعلم کی تراویح ختم ہو گئی. اب لوگ وہاں بھاگتے ہیں، جی تراویح پڑھ لیجیے، 20 رکعت پڑھی جائیں، 20 رکعت کا اجر ملا ہم کو، 20 رکعت پڑھ لیجیے، 20 منٹ میں ختم کر دیجیے شیخ امام صاحب، 20 منٹ. اب یہ تراویح کا پڑھنا نہ ایک تو سنت کے خلاف ہے، دوسرا ہے کہ جو ہے قرآن نہ پڑھنے والے کو صحیح پڑھنا، نہ سننے والا اس کو صحیح سننا. قرآن کی کمر اور ہڈیاں، ہاتھ پیر سب توڑ کے جو ہے مصلیوں کے پاس پھینک کے چل جاتے امام صاحب، ہو گیا میرا ذمہ داری ختم ہو گئی، کیا پڑھے نہیں امام. لیکن ہمارے پاس جو تراویح جو ہوتی ہے الحمدللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ سے تراویح کے لگتی ہے، طویل قیام ہوتا ہے، طویل جو ہے الحمدللہ سجدے بھی ہوتے ہیں، رکوع بھی ہوتا ہے، قیام کا کچھ نہ کچھ ریفلیکشن ہوتا ہے اللہ کے سلسلہ قیام کا. اب ایسے قیام میں ایسی تراویح میں بندے کو صبر چاہیے،
کیا مساوات، ہاں 20 منٹ ختم کراتے ہیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ لیتے ہیں نا۔ سنت کی موافقت میں اجر ہے اور اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف روزے کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے، قیام کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اور پورے روزے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں رکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ہمارا منہ بھی روزہ رکھیں، کوئی غلط بات، کوئی گالی، کوئی جھوٹ، کوئی بکواس، کسی کو جو ہے ایذا دینا، تکلیف دینا، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکلے۔ ہمارے کان روزے دار رہیں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا یا گناہ قرار دیا ہے شریعت کے اندر، اس کو نہ سنیں۔ آنکھیں وہی چیزیں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کا حلال ٹھہرا دیا، حرام چیزوں کو نہ دیکھیں۔ جسم کا ہر پارٹ جو ہے یہ اس کا بھی روزہ اس اعتبار سے ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہی پارٹس آف دا باڈی گواہی بھی دیں گے نا قیامت، گواہی بھی دیں گے۔ اب جب گواہی ہمارے خلاف دیں گے تو پھر اب جو اس کو ہم جو روکیں گے تو پھر کیا وہ ہمارے لیے گواہی نہیں دیں گے؟ اب اللہ کی مخالفت میں ہم کو استعمال کریں گے تو یہ ہاتھ کہے گا یا اللہ جو اس ہاتھ سے غلط چیز کا استعمال گواہی دے گا۔ تو اعضاء کو گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ جب خلاف میں کھڑا کریں گے تو یہی اعضاء ہمارے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نماز کے اس میں فرض نماز کے بعد جگہ بدلنے کا حکم دیا گیا سنت کے، تو اس میں حکمت بتلائی گئی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ فرض کنٹینیو کر رہے ہیں، فرض ہو گئی یہ دوسری نماز۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جگہ بدل کر جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جگہ کو گواہی کے لیے ٹھہرائیں گے کہ اے اللہ یہ میرا وہ حصہ ہے جس میں تیرے بندے نے نماز پڑھی، تیرے بندے نے جو تیری کبریائی بلند، تیرے بندے نے تیری توحید بیان، تیرے بندے نے جو تیرے سامنے اپنے سر کو ڈال دیا، سجدہ کیا، تو معاف کر دے۔ تو انسان کے اعضاء، انسان کی جو ہے جو نیک اعمال کی جو جگہیں ہیں یہ بھی گواہی دے، تو روزہ بھی گواہی دے گا ہمارے، روزہ بھی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی شفاعت قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا یا رب میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے، شہوتوں سے روک رکھا تھا، اے اللہ اس کو معاف کر، میری شفاعت قبول کر لے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں اس کو راتوں کی نیند سے جو ہے اٹھا کے رکھا تھا، چاہتا تو جا کے سو جاتا نماز چھوڑ کے، لیکن عشاء کے بعد کھڑا رہا، تراویح میں، تہجد میں، قیام لیل کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، سنتا رہا۔ اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، تیری صفت ہوں، جس بندے کے حق میں میری شفاعت ہو اللہ۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں کے لیے ہمیں صبر چاہیے، اور جتنا ہم صبر جو ہے اپنے اندر پیدا کریں گے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، جتنا ہمیں صبر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، کریٹ کریں گے، اس کی عادت ڈالیں گے، اتنا ہی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے پر بھی ہمیں صبر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو گناہ ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے کے لیے بھی ہمیں کنٹرول ملے گا۔ ایک آدمی جو سگریٹ پیتا ہے اس کو کنٹرول نہیں ہے، چین اسموکر ہے، پیتا جاتا نصیحت کرتے ہیں او معلوم شیخ لیکن کیا چھوڑنے نہیں ہوتا، نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ کہ اس کی سائیکالوجیکل فیلنگ ہے، نہیں چھوڑ سکتا۔ اب روزے کے اندر وہی بندہ کیا کر رہا ہے، فجر سے لے کر غروب تک، مغرب تک روک رکھا ہے اپنے آپ، کیا ہے سیلف کنٹرول بڑھ گیا، صبر کر۔ اب وہ چاہے تو بعد میں بھی اسی صبر کو امپلیمنٹ کر سکتا، لیکن وہ پھر شیطان غالب آتا نا، اس کا نفس غالب آتا، پھر روزہ کھولتی پھر بھاگتا اس طرف۔ چاہے تو روک سکتا ہوں، 14-15 گھنٹے جب روک رکھا ہے، اور عام دنوں کے اندر جو 1 گھنٹہ روک نہیں سکتا انہیں،
تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس صبر کو انسان کنٹینیوٹی کے ساتھ قائم رکھے تو پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا، ہر بری عادت سے باہر ہو سکتا، ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا انسان کے اندر، بس انسان اس کو یوٹیلائز کرے اور اس کو جو ہے بڑھانے کی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرے۔ تو اسی صبر کا نتیجہ اللہ کیا فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو صبر جو ہے یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اس کا اجر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیتے ہیں، جو ریوارڈ دیتے ہیں، اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب۔ ایک صاحب سوال کیے، سوالات کر رہے تھے، تو ایک انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہ بغیر حساب کی جنت میں بھیج دیں گے۔ بولا 70,000 کے جو لسٹ تو آئی ہے، تو 4 کام جو ہے نا، وہ حدیث جو مشہور جو ہے، جو 4 کام جو کرنے والے ہوں گے وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل، وہ حدیث آئی ہے نا، جو هم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ جو ہے جو بس خالی نہیں رہتے، بس سکون ہو سکتا عقیدہ۔ آج منگل کا دن بھائی، آج نہ جاؤ، کام نہیں ہوگا آج۔ ارے وہ صبح جو ہے بلی سامنے سے چلی گئی، کام نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے عقیدے جو منحوس عقیدے جو رکھنے والے ہیں وہ نہیں ہوتے یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد لا یسترقون، اور جھاڑ پھونک جو ہے طلب نہیں کرتے، کیا جو ہے مجھ پر کرو، یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون، اور جو ہے داغ کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے، اور وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ ہی پر جو ہے وہ توکل کرنے والے، ہر معاملے میں اللہ پر توکل۔ یہ 4 صفت جن کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل، اور یہ 70,000 ہوں گے۔ اور دوسری ایک روایت میں 70,000، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہاں تک جاتی ہے انشاءاللہ ہمیشہ۔ صرف 70,000 ہوئے تو امید کم ہو جاتی، پتہ نہیں ہمیں صحابہ نکل جائیں گے نہ ہمیں کہاں جائیں گے۔ لیکن اب یہ کہ حدیث ہمیں امید دلاتی ہے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 تو کتنے ہو گئے؟ ہاں نہیں، 1000 کے 70,000 تو 71,000 ہوگی نہیں، 1000 کے ساتھ 70,000، پھر دوسرے 1000 کے ساتھ 70,000، 70,000 کے ساتھ ایک کے ساتھ 70,000، مدد کہیں پہنچ جاتا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا صبر کرنے والا، روزہ رکھنے والا یا دوسرے اور معاملات میں روزے کے ذریعے سے ٹریننگ ہو گئی صبر کی، اب صبر میں ہر مشکل آئے، ہر مصیبت آئے، لوگوں کی طرف کوئی بھی تکلیف آئے، وہ صبر پر اپنا معاملہ اللہ پر چھوٹا صبر کر رہا ہے۔ یا صبر 3 طرح کا، ایک جو ہے صبر بالطاعہ، ایک دوسرا صبر عن المعصیہ، تیسرا صبر علی اقدار اللہ۔ یہ 3 قسم کا صبر ہوتا ہے جو مل کے جو صبر، یہ ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل کو آپ ریچ کریں گے تو پھر صبر کے اندر آپ مکمل ہوں گے۔ پہلے کیا، اللہ کی اطاعتوں میں صبر، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس میں جو ہے کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے صبر۔ اب روزہ مشقت ہو رہی ہے، صبر کریں۔ فجر کی نماز مشقت ہوتی ہے، صبر کریں۔ دوسرا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جو گناہ ہیں، ان سے صبر کرنا۔ نفس چاہتا ہے کرنا ہے، لیکن نہیں بھائی، رکنا ہے، گناہ نہیں جانا، کنٹرول کرنا، صبر۔ اللہ تعالیٰ گناہوں صبر کرنا، یہ دوسرا صبر۔ تیسرا صبر کیا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بھی جو ہے حادثہ ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، کچھ بھی جو ہے، اب اس پر انشاءاللہ یہ اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا ہے اور اللہ ہی اس کو جو دور بھی کرے گا۔ اس صبر کے ساتھ انسان اس پر شکوے شکایت نہیں کرنا، اللہ کے خلاف بکواس نہیں کرنا، اللہ کے خلاف غلط سوچی نہیں لانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر کے اس پر صبر کر لینا۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب انہیں مصیبت آتی ہے، ہم صرف جب کوئی مرے تو پڑھتے
مرنے کے لیے خاص نہیں ہو. انسان کو جب بھی کوئی مصیبت آتی، تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو کہے اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف مجھے واپس بھی لوٹنا ہے. یہ چیز چھن گئی تو اللہ کی طرف چلی گئی، اللہ کا حکم نافذ ہو گیا. میرے لیے بھی اللہ کا حکم جب آئے گا تو مجھے بھی واپس جانا ہے. انسان اپنی موت کو یاد کرے. تو یہاں پر یہ صبر کے الفاظ ہے کہ انا الیہ راجعون، یہ صبر کے الفاظ. تو اب یہ جو تینوں چیزیں مل کر صبر، اب ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں کوئی لمیٹیشن نہیں رکھا ہوا اجر اللہ دیں گے. تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں بھیج دیں گے ہمیں؟ جواب یہ کہ ممکن، کہ اللہ اگر چاہے یہ بندے کو بغیر حساب ہی کہ اللہ تعالیٰ آگے جنتیں بڑھا سکتا ہے. اور وہ چار لوگ کو ہیں، وہ چار ہی لوگ رہیں گے نہیں، وہ چار ایک اسپیشلٹی ہے، کیٹیگری ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے بغیر حساب و کتاب بھیجنا چاہے، وہ اللہ کی مرضی. خاص طور پر صبر والا جو بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو لہٰذا یہ جو صبر کا مہینہ ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ شہر الجہاد ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا مطلب روزہ رکھ کر جہاد کرنا. عام دنوں میں جہاد کرنا ہمارے لیے تو جو ہے وہ ہونے والی بات ہی نہیں. صحابہ جو ہے وہ اسی لائن کے تھے، اسی فیلڈ میں تھے، اور وہی جو ہے ان کی جو اوڑھنا بچھونا تھا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے. ہر چیز جو ہے اللہ کے لیے قربان تھی. ایک ایک منٹ جو ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے جو ہے وہ تج دیے تھے. اب ان کے لیے جہاد کوئی مرحلہ، کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن اب اس میں بھی جو ہے روزہ رکھ کر جہاد کرنا اور بڑا مرحلہ. آپ دیکھیں گے بڑی بڑی جو جنگیں ہوئی، جو غزوات ہوئے، وہ رمضان. سب سے پہلی بڑی جنگ جو ہوئی غزوہ بدر، جنگ بدر رمضان میں، 17 رمضان. پھر جس سے جو ہے اسلام غالب ہوا، مکہ فتح ہوا، اسلام غالب ہو گیا پورے عرب کے اندر، اور وہ مکہ فتح کیا گیا رمضان، 20 رمضان. اور رمضان کے بعد بھی کچھ جنگیں ہوئی، لیکن تیاریاں رمضان میں ہوئی. شوال میں جنگ احد شوال میں ہوئی. شوال میں ہوئی تو اس کا مطلب تیاری رمضان میں ہوئی. تو اسی طرح جنگ احزاب بھی تیاریاں رمضان میں ہوئی. فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی شوال میں. مکہ فتح ہوا رمضان میں. حنین میں کے بعد، حنین جو ہے طائف کی جنگ ہے، وہ اس کے بعد کا مرحلہ. اس کے بعد چندی ایام کے اندر اللہ کے رسول طائف گئے، تو تیاریاں پھر رمضانی میں بھی شروع ہو گئی. تو یہ رمضان جو ہے در حقیقت ماہ جہاد ہے، جہاد کا مہینہ ہے. کیوں؟ اب انسان جب جہاد کیا ہے، صبر چاہتا ہے. یہاں بھی وہی مسئلہ وہیں آ کے رکتا ہے. جہاد کرنے کے لیے بھی انسان کو کنٹرول چاہیے، صبر چاہیے. مصیبتوں پر، مشقتوں پر انسان اس کو برداشت کرنے والا بن جائے، تبھی وہ جہاد کر سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد، جو آپ نے فرمایا کہ جہاد صرف جو ہے قتال سے نہیں ہوتا، وہ تو جو لڑنا جو ہے کیا ہے، وہ قتال ہے. جہاد کا ایک سیکشن ہے، جہاد کا ایک پارٹ آف دا جہاد، وہی جہاد نہیں. لیکن اس کے علاوہ اور جو جہاد کیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم، مشرکوں سے جہاد کرو، تمہارے مال کے ذریعے سے بھی جہاد، تمہارے اپنی جان کے ذریعے سے بھی جہاد کرو. اور جہاد اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ جہاد بالقرآن. تو جہاد کی کئی اقسام ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے چونکہ قتال نہیں ہے، مرنے مارنے کے مسائل نہیں ہیں، تو باقی چیزیں تو جہاد میں شامل ہوں گی نا. ہمارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، ہمارے اپنے وقت دینا، اور اسی طرح جو ہے قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، یہ خود بھی جو ہے جہاد میں شامل ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو اب یہ جہاد جو در حقیقت کیا ہے، ایک تو جہاد بالنفس ہے، آپ اندر سے آپ نفس موٹا ہوتا جاتا ہے تو انسان اس کا نفس برائی کی طرف جاتا ہے، غلط کاری کی طرف سے نفس کا شیدائی ہو گیا. اب انسان اپنے آپ میں کنٹرول کرے. پھر جہاد شیطان کے ساتھ جہاد. اور تیسرا کیا ہے، یہ جو ہے جہاد باعداء اسلام. یہ 3 طرح کے جہاد ہیں، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا. تو یہ جو ہے یہ مہینہ شہر جہاد. اسی طرح یہ مہینہ جو ہے
शहर तौबा है, तौबे का महीना है। तो इसलिए इंसान जो है तौबे की तरफ आए, गलत कामों को छोड़े और जो है अल्लाह ताला हमारे तौबे के लिए असबाब अल्लाह बयान कर बना दिए हैं। जन्नत के दरवाज़ा खोल दिए, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिए, शैतानों को जकड़ दिए ताकि हम गुनाहों से निकल कर आ जाएँ। और इसी तरह जो है अल्लाह ताला जन्नत को मुज़य्यन करते हैं और यहाँ तक कि इंसान रोज़ेदार रहता है तो जो उसके मुँह के अंदर बू जो आती है, हम बदबू बोलते हैं कि अल्लाह ताला के पास और दुनिया की सबसे बड़ी खुशबू जो इंसान पसंद करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला को वो अल्लाह को पसंद है, खुशबूदार है। तो इसी तरह ये महीना जो शहरुर रहमा है, अल्लाह की रहमतों का महीना है। हर मामले में अल्लाह ताला ने अजर को बढ़ा दिया है। शब कदर जैसी जो अज़ीम नेमत अल्लाह हमें अता फरमाते हैं, जो हर रात जो है तरावी पढ़ रहा है, हर रात नमाज़ पढ़ रहा है, शब कदर छूटेगी उसकी? हाँ, नहीं छूटेगी, शब कदर मिल जाएगी, क्योंकि कोई दिन नहीं छोड़ा ना, रमज़ान का कोई दिन भी नहीं छोड़ा, मिल जाएगी। तो लिहाज़ा जो है जो लोग जो है तरावी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के लिए जो है तरावी ना छोड़ें, आप कंटिन्यू करें। वक़्त मिला तो कुछ और रकातें भी आप अदा कर लें, तहज्जुद के वक़्त में और वितर आपने नहीं पढ़ी तो वितर आखिर में पढ़ लें। लेकिन हर रात इस सिलसिला आप जारी रखें और इसी तरह जो है इस मामले के अंदर जब अल्लाह ने रहमत का महीना बनाया है तो दूसरों के साथ रहमत से पेश आएँ। क्योंकि अल्लाह हमें चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहमत करे तो हम क्या करना है? दूसरों के साथ वही मामला करना है जो हम अल्लाह से चाहते हैं। अल्लाह ताला जो है सूरत नूर में अल्लाह ने फरमाया फ़अफ़ू वस्फ़हू, दरगुज़र करो, माफ़ कर दो। तो जो हुआ था वाक़या आयशा पर जो तहमत लगी थी, तो उसमें तहमत लगाने वाले जो है एक साहब वो भी थे जो मिस्ताह बिन असासा उनका नाम था। उन्होंने अबू बकर जो है उनके स्पॉन्सर थे, उन पर खर्च करते थे। तो उन्हों भी शामिल थे उसमें। आयशा पे तहमत लगाने का जो ग्रुप बन गया था ना मुनाफ़िकों का, तो इत्तेफ़ाक से वो भी शामिल थे। तो अबू बकर जब मालूम हुआ तो बड़ी तकलीफ़ हुई उन्हें, ये मेरा बंदा है, मैं इस पर खर्च कर रहा हूँ, मैं इसका कफ़ील हूँ, मैं स्पॉन्सर हूँ इसका और इन्हें जो इसमें शामिल हूँ। तो बोले कि मैं इस पर खर्च ही नहीं करूँगा। इंसान है, तो अल्लाह ताला बड़े प्यार से अल्लाह ताला से नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर अल्लाह फरमाती हैं, अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम दूसरों को माफ़ करना सीखो। तुम अल्लाह से अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, इधर दुआएँ चल और दूसरा बंदा कोई ज़्यादती कर दे रहा है आपके साथ, कोई जो तकलीफ़ दे रहा था, मैं नहीं माफ़ करता, मरते दम तक नहीं माफ़ करूँगा उसे बोलता हूँ। जब मरते दम तक माफ़ नहीं करने का तुम एक मामूली से एक आदमी को, जबकि तुम्हें उसके क्या भी ये नहीं अथॉरिटी नहीं है, तुम अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दो और तुम्हारे पास इतनी मिल्कियत नहीं, कुछ लेकर नहीं आया तुम्हें दुनिया के अंदर, अल्लाह ने दिया तो थोड़ा बहुत पावर तुम्हें ऐसा यूटिलाइज़ कर, तुम्हें माफ़ नहीं करते हैं। जब पूरा तहिया कर रहे हैं तो फिर कैसे उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह तुम्हें माफ़ करेंगे? तो उसी तरह अगर तुम्हें इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन में जो लोग हैं तुम उन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये है, तुम इधर करो, उधर से लो। उधर से लेना चाहते हो तो अल्लाह के बंदों के साथ वही बर्ताव करो, बख्शे, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे, तुम्हें माफ़ करे, फिर लोगों के साथ भी वही बर्ताव। तो ये महीना हमें रहमतों का बर्ताव और दूसरों को माफ़ करना सिखाता है। इसी तरह ये महीना जो दुआओं का महीना है, इसके अंदर बख़ीली ना करें। रोज़ेदार की रोज़े की हालत में 13-14 घंटे जो रोज़ा रख रहा है, पूरा वक़्त दुआ का वक़्त। जब भी मौका मिले दुआ करें। आप अपने आप को शऊर में लाएँ कि मैं इबादत की हालत में बंदा अल्लाह से करीब। अब इस हालत में मैं दुआ करूँगा, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दावत अस्साइम ला तुरद, रोज़ेदार की दुआ कबूल ही होती है, रद्द नहीं करते अल्लाह ताला, पूरे यकीन से दुआ करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो 2 रकात नमाज़ पढ़ के सजदे ही में दुआ करें या कि वज़ू करके बैठ के हाथ उठा के क़िबला रुख़ होकर दुआ करें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये दुआ के आदाब है, अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर चलते-फिरते भी, या रब मेरा मसला हल कर, या रब मुझे इम्तिहान में कामयाब कर, या रब मेरे जॉब का मसला हल कर दे, ऐ अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान कर दे, ऐ अल्लाह मेरे घर के अंदर डिलीवरी हो, मसला आसान कर दे, ऐ अल्लाह मेरे कारोबार के अंदर नुकसान हो रहा है, अल्लाह तो इसको जो है हटा दे, बरकतें अता फरमा। जो मुश्किल है इंसान जो है करता रहे, ना थके। पता नहीं वक़्त कबूलियत का किस
किस घड़ी में अल्लाह ने रखा है, और ख़ास तौर पर इफ्तार ज़्यादा जो है कबूलियत का मौका। इसी तरह दूसरे औक़ात भी हैं, अज़ान और इक़ामत के दरमियान में, सजदे की हालत में, और रात के आखिरी पहर में, सहरी के वक़्त में। ये सब जो दुआओं के औक़ात हैं, तो इनकी पाबंदी करे इंसान, और दुआओं के लिए जो है इंसान जो है आगे बढ़े। और आखिरी बात क्या है कि जो है सदका व खैरात का जो है ये महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर आपकी आदत क्या थी, कोई इंसान आके पूछता आपके पास होता तो अपने नहीं बोलते, बदन की चादर भी कोई पूछता वो भी दे, फिर घर से दूसरी की चादर मंगा के पहन ले। एक सहाबिया जो है अल्लाह के रसूल आकर एक चादर पेश कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करके ओढ़े। दूसरे एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल इतनी प्यारी चादर है, आप ये दे देना। निकाली थी। साहबा ने कहा कि भाई कैसा बदबख्त इंसान है, अल्लाह के रसूल ने पसंद किए पहने और तू मांग लिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे मांगने का मकसद दूसरा है। वो क्या? मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कफनाऊँ, मेरा कफन बने, क्योंकि अल्लाह के रसूल की जिस्म से लग गई, ये चादर लग गई, बरकत वाली चादर, उसके लिए मैं मांगा। ये सहाबा के उनके अपने-अपने जो है ये शौक थे, इश्तियाक थे, ये मोहब्बतें थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी कोई चीज़ रद्द नहीं फरमाते, और जब जब जो है रमज़ान आता और ख़ास तौर पर आखिरी अशरा आता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तेज़ हो जाते, सदका सदका व खैरात बहुत ज़्यादा करते। तो ये माह सदक़ात है, तो लिहाज़ा अल्लाह ने वो भी जो है अ, माल की नेमत दी है, उसमें देर-ब-खैरी ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे अल्लाह की राह में। और इसी तरह ये रमज़ान जो है ये अल-इत्क़ मिनन निरान, जहन्नम से आज़ादी का महीना है। हर रात अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद, हर रात, कोई रात ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला, हर रात कई लाखों बंदों को अल्लाह माफ़ करते हैं, जहन्नम से आज़ाद करते हैं। बंदा जहन्नम नहीं जाएगा, तारीख दे, ये बंदा जन्नती है, अल्लाह ताला ने बंदे को माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला जो है ऐलान कर देते हैं। तो ये जो है हर रात में अल्लाह ताला ने रखा है। और जो है इफ्तार साइम, जो रोज़ेदारों को इफ्तार करवाना, वो भी मग़फ़िरत का एक सबब है कि जो जिस बंदे को इफ्तार करवा दें, उस बंदे के रोज़े का अजर भी आपको मिला, जन्नत की बशारत भी अल्लाह देते हैं, और आपके गुनाहों की माफ़ी भी अल्लाह लिख देते हैं। तो लिहाज़ा जो है ये मग़फ़िरत का महीना है, तो दुआएँ भी हमें करनी है, और अपने आप को ऐसे अमाल के ज़रिए से अल्लाह को राज़ी कर देना है कि अल्लाह ताला हमारे जन्नत का ऐलान कर दे। अल्लाह ताला हमें जो है जन्नत पर अल्लाह ताला हराम ठहरा दे, जन्नत हमेशा के लिए पर हराम हो जाए, और जो है जन्नत हम पर वाजिब हो जाए। तो उन अमाल को करें, वो दुआएँ करें, खुद अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए, अपने बीवी-बच्चों के लिए, दोस्त-अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जिनका भी एहसान हम पर है, उन सबको याद करें, दुआएँ करें। आम मुसलमानों के लिए भी आप जो है दुआएँ करें, ताकि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्योंकि इफ्तार का वक़्त भी करीब है, तो थोड़ी देर जो है और दुआओं में मशगूल हो जाएँ, फिर इफ्तार इंशाअल्लाह हो जाएगी। बारक अल्लाह ने जो कुछ हमें सुना है, सुनाया है, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, और सबको अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारक अल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक।